رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 20۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو شہریار کی نظر اچانک اس نوجوان پر پڑی جسے مہینے قبل بہت عاجزی اور خشوع سے دعا مانگتے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ نوجوان چپ چاپ ہاتھ اٹھائے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ شہریار بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاذ نے دعا ختم کر کے آنسو پوچھے اور کھڑے ہو کر گرم جوشی سے شہریار کے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی، اور آپ کبھی کبھار ہی ادھر دکھائی دیتے ہیں؟ میرا نام معاذ ہے، میں یہاں نہیں ہوتا، مگر اس علاقے میں میرا گھر ہے، اس لیے کبھی کبھار ہی یہاں آنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ہاں، میرا نام شہریار ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر۔ معذرت، اب میں چلتا ہوں شہریار بھائی، مجھے ذرا جلدی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کر معاذ تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ شہریار چپ چاپ رشک بھری نگاہوں سے معاذ کو جاتے دیکھتا رہا۔ ایسے بھی نوجوان ہیں، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور دعا میں وہ رونا، وہ تڑپ، بلا شبہ اسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آتے تھے۔ اور ایک میں ہوں کہ کاش میں اس سے دوبارہ مل سکوں۔ ایک احساس ندامت نے اس کے دل کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے مسجد سے نکل کر اپنے بک اسٹور کی جانب بڑھ گیا۔ فاطمہ کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی، چونکہ اس نے کورس کے درمیان میں ایڈمیشن لیا تھا جب قرآن آدھا ہونے کو تھا۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر پڑھائی جا رہی تھی۔ پہلا لیکچر تجوید کا تھا۔ میڈم سبینہ نے فاطمہ کا تعارف کروانے کے بعد تجوید کی اہمیت کے موضوع پر چند ایک باتیں کہیں۔ جیسے ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی ایک لہجہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھیں۔ اب چونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنا لہجہ بنا سکتے ہیں؟ میڈم کے سوال پر کلاس میں موجود طالبات نے یک لخت جواب دیا، سیکھ کر۔ جی بالکل، جیسے ہم انگلش بولنے کے لیے انگلش اسپوکن کورسز کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا لہجہ سیکھتے ہیں، ویسے ہی عربی لہجہ بھی سیکھنے سے آئے گا، اور قرآن کی اصل خوبصورتی اور تاثیر عربی لہجے میں ہی پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد 1469۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ کی کتاب کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے اسے نازل کیا گیا۔ یہ باقی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سیکھا جائے انشاءاللہ تعالی۔ سب طالبات نے اکٹھے جواب دیا۔ وہ حیران تھی، اس نے پہلے کبھی یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے یاد تھا بچپن میں ماما نے قاری لگوایا تھا جو انہیں ایسے قرآن پڑھاتی تھی جیسے اردو کا سبق یاد کروا رہے ہوں۔ اکثر اوقات تو وہ غلطیاں بھی نہیں نکالتے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی رہی ہے۔ یہاں تو ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہی الگ ہے۔ ان کا قرآن سن کر لگ رہا تھا کہ واقعی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ جو اتنے قرآن ختم کر کے خوش ہوتی تھی، فخر سے سب کو تعداد بتاتی تھی، اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے اس ثواب کے بجائے گناہ کما کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے استغفار کرنا شروع کر دیا۔
اور دل سے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے قرآن سیکھنے کا۔ اس نے سب کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ جانتی تھی اسے محنت کرنا ہوگی، مگر وہ رب کے راستے پر جب نکل آئی تو پھر ڈرنا کیا؟ قرت نے کہا تھا نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سکھائیں گے۔ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سپرد، آپ نے سکھانا ہے مجھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اب تم نے یہ کیا بوڑھوں کی طرح چادریں پہننا شروع کر دی ہیں؟ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ مما نے اسے دیکھتے ہی بھڑکتے لہجے میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مما، میں بس خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا، خبردار جو اپنی اس ملانی دوست کی طرح تم نے کالا ٹینٹ پہنا تو میں خاندان میں مزید ناک نہیں کٹوانا چاہتی تمہاری وجہ سے۔ ماما، آپ قرت کو ایسے تو مت کہیں، وہ اتنی اچھی مسلمان ہے اور اس میں کیا برا ہے اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے؟ اسے ان کی قرۃ العین کے متعلق ایسے تحقیر آمیز الفاظ بہت برے لگے، مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ مسز ریان کو اب اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ آتا تھا۔ اب ان کی بیٹی ان کی مرضی کے بجائے کسی اور کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہ رہی تھی۔ بڑائی کو جب چوٹ لگتی ہے تو غصہ تو آتا ہے۔ بس بس، اپنے لیکچرز اپنے پاس رکھو، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے سب مجھے، تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کا دل کٹ کر رہ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے بے ساختہ یہ شعر یاد آ گیا، یہ قدم قدم مصائب، یہ صراط کوئی جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ اس رستے سے اب لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے آنسو پوچھے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کون؟ دروازہ پھر سے کھٹکا۔ کون؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر سے دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ قرۃ العین نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارا بھائی، ایک ہنستی ہوئی خوشگوار آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ اس بار کتنے دنوں بعد آئے ہو بھائی؟ کیوں بھائی، اب ہماری بہنا اداس ہو گئی تھی کیا؟ معاذ نے قرۃ العین کی گال پر پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو کر کھلا دروازہ بند کرنے لگا۔ امی امی دیکھیں تو کون آیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ او ماں صدقے، میرا پتر آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سدا خوش رہو۔ کب آئے؟ پتہ ہے کتنا اداس ہو گئے تھے۔ اس بار ہم نہ تمہارے ابو نے رابطہ کیا نہ تم نے۔ باپ کا ذکر سن کر معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جی امی، بس وہ اس بار کام زیادہ تھا تو رابطہ نہیں کر سکے، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے۔ چل تو منہ ہاتھ دھو آ، عینی کھانا لاتی ہے۔ عینی جا بھائی کے لیے تازی روٹی اور سالن لے کر آ، اور سن، وہ فریج میں گاجر کا حلوہ پڑا ہے، وہ بھی گرم کر کے لیتی آنا۔ قرۃ العین جو باپ کے تذکرے پر اپنے بھائی کے بدلتے تاثرات بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ماں کی بات پر چونک پڑی۔ جی امی، ابھی لائی، کہتے ہوئے سوچوں میں گم چلی گئی۔ کچھ تو بات ہے جو بھائی چھپا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر رکھنا۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے
سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ و احسن الجزا فی امان اللہ.